اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مراد ظاہر نہ ہو اور اس نیت کو داخل و نیت کے ذریعے معلوم ہو سکے. لا تطلق بها الا بالنیہ، کنائے کے ساتھ طلاق نہیں پڑتی مگر نیت ہو تو. او دلالت الحال، یا دلالت الحال کے ساتھ کہ کنائے کے لیے یا تو اس کی نیت معتبر ہوگی اور یا ظاہری حالت. دلالت الحال کا مطلب یہ کہ آپس میں طلاق وغیرہ کی گفتگو ہو رہی تھی اور یا لڑائی گالی گلوچ ہو رہی تھی اور اس وقت وہ کوئی کنایہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلا نکل جا، چلی جا وغیرہ، تو پھر اس سے بھی طلاق کنایہ بائنہ ہو جاتی ہے. وتطلق واحدة رجية في اعتدی، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، اس کا حکم بھی مختلف ہے. ایک رجی طلاق پڑے گی اگر اس کو کہتا ہے کہ تو عدت گزار، واستبرئی رحمک، اپنے رحم کو تو کیا خالی کر، صاف کر. وانت واحدہ، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ تو تنہا ہے، اکیلی ہے، یعنی میرے بغیر. وفی غیرہا بائنہ، اس کے علاوہ جو کنائی الفاظ ہوں گے تو اس میں بائنہ طلاق پڑے گی. وَإِن نَوَى سِنْتَيْنِ، اگرچہ دو کی نیت کریں. وتصح نیت الثلاث، اور تین کی نیت صحیح ہے کنایات میں. وہی بائن بطلۃ، کنائی الفاظ یہ ہیں کہ تو بائن ہے، مجھ سے جدا ہے. اور بطہ اور بطلہ اس کے معنی بھی کٹی ہوئی. اور حرام، حرام کا لفظ کہہ دیتے. خلیۃ، آزاد ہے. بریۃ، تو بری ہے مجھ سے. حبلک علی غاربک، تیری رسی تیرے کندھے پر ہے. یعنی یہ سب آزاد کرنے سے کنایہ ہے. الحقی بأہلک، تو اپنی گھر چلی جا. وہبتک لأہلک، میں نے تجھے ہبہ کر دیا تیرے گھر والوں کو. سرحتک، میں نے تجھے چھوڑ دیا. فارقتک، تجھے جدا کر دیا. امرک بیدک، تیرا معاملہ اور تیرا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے. تو یہ ذو معنیین بھی ہوتے ہیں الفاظ، دو مطلب بھی اس میں نکل جاتے ہیں. یعنی کسی اور کام میں تیرے اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، یا یہ طلاق کا معاملہ تیرے اختیار میں ہے. اختیاری، تو اپنے کو اختیار کر کہ کیا کرنا ہے. یعنی اپنے آپ کو نکاح سے جدا کر کے اختیار حاصل کر لیں، یا کسی اور معاملے میں تو پسند کر تو نے کیا کرنا ہے. دونوں مطلب نکلتے ہیں، اسی لیے یہ کنائی الفاظ بن جاتے ہیں. اگر صریح ہو تو وہ تو طلاق صریح کا حکم واضح، دو رجی ہیں اور تین مغلظ. انت حرۃ، تو آزاد ہے. تقنعی، تخمری، ان کا مطلب ایک ہی بنتا ہے. دوپٹہ اوڑھ لے، پردہ کر لے، دوپٹہ اوڑھ لے.
استتری چھپ جا، اغربی دور ہو جا مجھ سے، اخرجی نکل جا، اذهبی چلی جا، قومی اٹھ جا، ابتغی ڈھونڈ لے، الازواج دوسرے شوہر، ولو قال اعتدی ثلاثا، اور اگر کہتا ہے کہ تو 3 مرتبہ اپنی عدت گزار لے، ونوا بالاول طلاقا، اور پہلے سے طلاق کی نیت کر لی، وبما بقی حیضا، اور باقی سے حیض گزارنا، تو صدقہ، تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور کہیں گے کہ 1 طلاق رجی پڑ گئی گویا، اور مغلظہ نہیں ہوگی۔ وَإِن لَّمْ يَنْوِ بِمَا بَقِيَ شَيْئًا، اور اگر بقایا کے ساتھ جو 3 میں سے 2 بقایا ہیں کوئی نیت نہیں کی، فَهِيَ ثَلَاثٌ، تو یہ 3 طلاقیں ہی ہو جائیں گی۔ وَتُطَلَّقُ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، اور اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی کہ جب وہ اس کو کہے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، او لست لک بزوجہ، میں تیرا شوہر نہیں ہوں، ان نوى بذلك طلاقا، اگر اس سے نیت کرے طلاق کی تب، کیونکہ شوہر یا بیوی کا نہ ہونا یہ بھی طلاق ہی کا ہے ایک نتیجہ ہے۔ والصریح یلحق الصریح والبائن، طلاق صریح کو بھی شامل ہے اور بائن کو بھی۔ انت طالقن کہتے تو طلاق پڑ جائے گی۔ پھر کہتے ہیں انت طالقن، تو یہ صریح اس صریح کے ساتھ مل جائے گی اور 2 ہو جائیں گی، اور طلاق بائن کے ساتھ بھی مل سکتی ہے یہ، کہ یوں کہ انت بائن، پھر کہتے ہیں انت طالقن، تو یہ بائن کا صریح طلاق کے ساتھ ملنے کی صورت ہے، تو 1 طلاق اور بھی پڑ جائے گی، تو گویا 2 طلاقیں ہوں گی۔ لل بائنہ، لیکن بائن کے ساتھ نہیں ملتی، بائن سے 1 ہی دفعہ ہوتی ہے، الا اذا كان معلقا، مگر جب کہ طلاق بائن معلق ہو، ان دخلت الدار فانت بائن، پھر کہتے ہیں انت بائن، تو اگر یہ الفاظ وہ کہہ دیتے اور اس کے بعد وہ اس گھر میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے بائن کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر تعلیق نہ کرے اس کے طلاق کو، معلق نہ کرے، تو پھر بائن کے ساتھ نہیں ملے گا۔